میرا نام زوہرہ کاظمی ہے. میں نے اپنی مرضی سے ظہیر احمد سے شادی کی ہے. میں خود آئی ہوں, مجھے کسی نے کڈنیپ نہیں کیا اور میں ظہیر احمد کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں, گھر واپس نہیں جانا چاہتی. میں گھر سے کوئی بھی قیمتی سامان نہیں لائی اور اپنی مرضی سے میں نے نکاح کیا ہے. کورٹ میرج. گھروں سے لڑکیوں کے بھاگنے کے واقعات بھی آ رہے ہیں, کورٹ میرج کے واقعات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ گھر سے بھاگ کے شادی کرنا کوئی اچھا کام ہے, لیکن خوب سمجھ لو کہ گھر سے بھاگ کے شادی کرنا اگر برا کام ہے تو اس بیس پہ دونوں یا کسی ایک کو قتل کر دینا اس سے ہزارہا زیادہ برا کام ہے. کسی کتاب میں نہیں لکھا, نہ قرآن میں, نہ حدیث میں, نہ کسی فقہ میں, کہ لڑکی اگر گھر سے بھاگ کے پراپر شادی کرتی ہے تو آپ غیرت کے نام پہ اس کو قتل کر دیں. کہیں بھی نہیں ہے یہ. غیرت کے بھی کچھ اصول ہیں اسلام میں, ان سے آپ کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. اور کمال کی بات ہے, بعض یہ کام وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو اپنی بیٹی کو کو ایجوکیشن میں پڑھا رہے ہیں, وہاں غیرت نہیں آئی ہے بھائی. وہ 10 لڑکوں میں جا کے بیٹھ رہی ہے, وہاں غیرت نہیں آئی. اس کے پاس فیس بک ہے, سوشل میڈیا استعمال کر رہی ہے, 20 لڑکوں کو صبح شام دیکھ رہی ہے, وہاں غیرت بولو نہیں آئی. وہ جب نکاح کر رہی ہے تو کیا آ رہی ہے؟ غیرت. دوسری بات, جب وہ بالغ ہوئی تھی تو وہاں غیرت نہیں آئی کہ لڑکی بالغ ہو گئی, اس کی شادی کر دو ٹائم پہ. پھر جب اس نے بتایا کہ میں فلاں جگہ شادی کرنا چاہتی ہوں, تو غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں وہ چاہ رہی ہے وہاں اس کی شادی کی جائے. بتاؤ یہ غیرت ہے کہ شادی اس کی جہاں وہ چاہتی ہے وہاں کرنا غیرت ہے؟ یعنی یہ بے غیرتی ہے کہ جہاں وہ چاہ رہی ہے شادی کریں, یا اپنی مرضی سے اس کے متھے کوئی مرد لگا دینا, یہ بے غیرتی ہے. مجھے بتاؤ میرے بھائی, ایک بچی چاہتی ہے کہ میری فلاں جگہ شادی کی جائے, اس کو پتا ہے کہ میں اپنے باپ اور بھائی کے سامنے یہ بات ذکر نہ اپنی ماں سے کہہ سکتی ہوں, جان سے مار دیں گے مجھے. تو کیا یہ اسلام ہے؟ بولو نا, کیا ہو گیا؟ ہم غیر مسلموں کو کہتے ہیں کہ تم قرآن کو فالو کرو, تم رسول کی تعلیمات کو فالو کرو, لیکن جب قرآن آپ کے اگینسٹ جا رہا ہوتا ہے تو پھر ہمارا کلچر, اس کا مطلب اسلام کو اتنا ہی فالو کیا جا رہا ہے جتنا آپ کا کلچر اجازت دیتا ہے. تو یہ اسلام نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ یہ کلچر ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے واقعات ہوئے. لڑکی کا ولی چاہتا تھا کہ اس کا نکاح کہیں اور ہو, اور لڑکی چاہتی ہے اس کا نکاح بولیں کہیں اور. ایسے کیس ہمارے نبی کی مجلس میں آئے ہیں, صحیح حدیث ہیں. ہمارے نبی نے تو لڑکی کو یہ نہیں کہا کہ یہ تو غیرت کے خلاف کام کر رہی ہے, یہ کیوں کہہ رہی ہے مجھے فلاں جگہ شادی کرنی ہے. بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی غیرت مند ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو تو غضبناک معاذ اللہ ہو جانا چاہیے تھا کہ ایک لڑکی, ایک 9 عمر بچی تھی, اس نے یہ بولا کیوں کہ میں وہاں نکاح کرنا چاہتی ہوں؟ یہ بولا کیوں اس نے؟ یہ اپنی ماں سے یہ کیوں ذکر کیا اس نے؟ نہ تو نبی نے اس کو غیرت کے طعنے دیے, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کے ولی کو یہ کہا کہ تم گن پوائنٹ پہ اس کی وہاں شادی کراؤ جہاں تم چاہتے ہو, اس کی مرضی کی پرواہ نہ کرو. بلکہ بالکل ہمارے معاشرے کے الٹ کام ہوا ہے کہ بچی چاہتی تھی کسی غریب صحابی سے نکاح کروں میں, اس کے ولی چاہتے تھے مالدار صحابی سے, اور مالدار صحابی مغیرہ ابن شعبہ. حضرت مغیرہ ابن شعبہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ لڑکی, وہ بچی تو نہیں, یعنی ان کی بیوی تھی نا, 9 عمر تھی, مجھے وہ مل چکی تھی, مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ بچی کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہے, مجھ سے چھین کے اس کے حوالے کی گئی جس سے وہ نکاح کرنا چاہتی تھی. تو ایک یہ والی غیرت ہے, ایک ہماری اپنی غیرت ہے. آپ بتاؤ کون سی قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ غیرت یہ نہیں ہے کہ آپ کی بچی کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے تو آپ اس کو اس کے یہاں پسٹل رکھ دیں. اس کے غیرت یہ کہ جہاں وہ چاہتی ہے آپ وہاں اس کا نکاح کر دیں. ہاں اگر غیر کفو ہے, اس کے لحاظ سے بہت کمتر ہے, کوئی چرسی ہے, کوئی ہیروئنچی ہے, پھر شریعت نے باپ کو یہ حق دیا ہے کہ وہاں اس کو نکاح نہ کرنے دے, کیونکہ اس میں خاندان کی عزت داؤ پہ لگے گی. ہمارے ہاں کفو اور غیر کفو کا جو معیار ہے وہ نہیں رہا جو اسلام نے بتایا ہے. دیکھو اسلام کہتا ہے لڑکی غیر کفو میں نکاح نہیں کر سکتی. غیر کفو کا مطلب وہ جو اس کا ہم پلہ نہ ہو, اس سے کمتر میں نہیں کر سکتی.
لیکن کمتر کی ڈیفینیشن غیر قوم نہیں ہے. کمتر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ لڑکی ایک اچھے خاندان سے تعلق تھا اور لڑکا چرسی ہیروئنچیوں کے خاندان میں پیدا ہوا ہے. یہاں اگر آپ کی بیٹی نکاح کرتی ہے تو آپ کی عزت کا جنازہ نکلے گا, یہاں آپ روک سکتے ہیں اس کو. لیکن اگر وہ اپنے ہم پلہ میں کر رہی ہے, چاہے وہ غیر خاندان ہو, وہاں آپ کو اس سے روکنے کی اجازت, بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ بھی ہے, وہ کورٹ میرج ہو رہی ہے, باہر نکلتے ہی کیا کر دیا, دونوں کو گولی مار دی. اور اکثر اس طرح کے خاندانوں میں سب کی بات نہیں کر رہا, مرد جو مرضی عیاشی کرتا پھرے. ایک صاحب آئے کسی دیہات سے, گاؤں سے, میں علاقوں کے نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ ہر علاقے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں کیس ہوا, ایک خاتون کو دیکھا کسی مرد کے ساتھ دروازے پہ, صرف کوئی چچا زاد تھا, کوئی خالہ زاد تھا, بات چیت کرتے ہوئے دیکھا, دونوں کو گولی مار دی. بھائی میں نہیں کہہ رہا کسی غیر مرد کے ساتھ وہ دروازے پہ کھڑی بات کر کے کوئی اچھا کام کر رہی تھی, لیکن اس کی 10 توجیحات بھی تو ہو سکتی ہیں. آپ اسے پوچھو تو صحیح کیا مسئلہ ہے. زیادہ زیادہ جو برائی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ دونوں کے آپس میں کوئی ریلیشن بن رہا ہے. تو جو ریلیشن بننے والا ہو تو اس کا اسلام نے حل کیا بتایا ہے, بولتے کیوں نہیں. دروازے پہ جب دیکھا تو اس کو بٹھاؤ, لڑکے کو, بھئی کیا مسئلہ ہے, نکاح کرنا چاہتے ہو, ٹھیک ہے, اپنے ماں باپ کو بھیجو, آئندہ آپ کو اس طرح سے ملاقات کی اجازت نہیں. لڑکی سے پوچھو کیا مسئلہ ہے, بھئی میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں, کوئی بات نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, لن ترى للمتحابین مثل النکاح, دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں. محبت ہے نا, دروازے پہ کھڑے ہوئے بات کر رہے ہیں, کھڑکی سے جھانک رہے ہیں, پرچیاں چل رہی ہیں, مس کالیں ہو رہی ہیں, تو یہ کس کی علامت ہے, کیا ہو گیا بھائی, محبت کی علامت ہے نا. تو آپ نے فرمایا تمیز سے کیا کرو, ان کا نکاح کرو. جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں. مسئلے وہاں کھڑے ہو رہے ہیں, آپ نے دروازے پہ دیکھا. اول تو یہاں تک نوبت اس لیے پہنچی ہے کہ لڑکی کو پتا ہے کہ میرا باپ وہاں مجھے نکاح کرنے نہیں دے گا جہاں میں چاہتی ہوں, لہذا یہ سیٹنگیں اس لیے ہوتی ہیں. یہ جو ڈیٹیں لگ رہی ہیں ان میں کچھ تو ہوتا ہی نالائق ہے نا, ان کو تو نکاح کا شوق ہی نہیں ہے, وہ تو ڈیٹوں پہ ہی سیٹ ہو گئے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی سیٹنگ کس پہ ہو گئی ہے, وہ ڈیٹوں پہ سیٹ ہو گئے ہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ جب آپ کو یہ شبہ ہے کہ آپ کی بیٹی, آپ کی بہن کہیں کسی کو لائک کرتی ہے, تو اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو کیا کرو, آپ اس رشتے کو توڑو. اسلام کہتے ہیں اس کو کس میں بدلو, حلال میں. ایسے لوگ بھی ہمارے علم میں ہیں. اس کے بعد آپ اس کو دھمکی دے سکتے ہیں کہ بھائی ہم نکاح کر کے بھیجنا چاہتے ہیں, آپ عزت سے آؤ, بات کرو. اگر نکاح پہ ایگری نہیں ہو تو اب دوبارہ دروازے پہ نظر آئے تو بھی قتل کی اجازت, پھر بھی بول, پھر قتل کی اجازت, قتل پھر بھی نہیں بنتا. چترول لگاؤ اس کو, آپ پکڑو اس کو. قتل کے کچھ اپنے اصول ہیں, جب تک اسلام نے بتایا ہے نا کن صورتوں میں قتل جائز ہے, کن صورتوں میں قتل حرام ہے. پیدر پہ نا کئی واقعات سامنے آئے ہیں ایک ہی ہفتے کے اندر. دیکھو جتنا آسان بنا سکتے ہو اللہ کا واسطہ, نکاح کو اتنا آسان بناؤ جتنا. جہاں نکاح پہ پابندیاں لگیں تو یہ واقعات کم نہیں ہوں گے بلکہ اور زیادہ بڑھیں گے. اور آپ اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ ہم لڑکا لڑکی کو قتل کر کے ان واقعات کو کم کر دیں گے. نا 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 نا. مرد اور عورت کی طرف جو اللہ نے اٹریکشن رکھی ہے وہ اتنی شدید رکھی ہے کہ اگر یہ واقعات زیادہ ہوئے تو اس سے بغاوت بڑھے گی, بغاوت کم نہیں ہوگی. یہ ایسے جیسے بھوکوں سے روٹی چھیننا شروع کر دو. آپ مجھے بتاؤ, ایک آدمی سے روٹی چھینو آپ اور بولو کھائے گا تو جان سے مار دوں گا, میں تجھے قتل کر دوں گا, تو آپ کا کیا خیال ہے, وہ رک جائے گا؟ تو بھوک تو تڑپاتی رہے گی, اس کو مسلسل تڑپائے گی. وہ اپنی جان کو داؤ پہ لگا کے روٹی کے پیچھے بھاگے گا. وہ اپنی غیرت کو ایک حد میں لانے کی ضرورت ہے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ بالکل ہی غیرت لیس ہو جائیں میرا یہ بیان سن کے. میرا مقصد یہ ہے کہ حلال اور حرام میں فرق کریں, اور حرام کی اتنی سزا دیں جتنی بنتی ہے, اس سزا میں حد سے تجاوز کی کوشش نہ کریں. تو یاد رکھو, جو باپ اپنی بیٹی کو غیرت کے نام پہ نکاح کی وجہ سے قتل کرے گا کہ میری مرضی کے بغیر اس نے شادی کیوں کی, اس قتل پہ باپ کے لیے وہی سزا ہے جو سزا اللہ نے عام قاتلوں کے لیے رکھی ہے.
بلکہ باپ کو سزا دگنی ملے گی، اس لیے کہ باپ بیٹی کا محافظ ہوتا ہے، بیٹی کا قاتل نہیں ہوتا. بھائی بہنوں کے محافظ ہوتے ہیں، بیٹی بہنوں کے قاتل نہیں ہوتے. تو آپ اپنی عورتوں کو گھر کی چار دیواری دو، بالغ ہو جائیں تو ان کا نکاح کا انتظام خود کرو، اور اس نکاح میں ان کی مرضی کے خلاف مت چلو. اگر آپ اپنی ذمہ داری پوری کرو گے انشاءاللہ لڑکیوں کے گھروں سے بھاگنے کی اور کورٹ میرج کی نوبت نہیں آئے گی. لڑکی 25 سال کی ہو گئی، 30 سال کی ہو گئی، باپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، یا باپ غلط جگہ شادی کر رہا ہے، وہ اپنے خاندان کو اس نے مسلط کیا ہوا ہے، وہ پیسوں کی لالچ ہے اس میں، تو پھر میرے بھائی لڑکیاں گھروں سے بھاگیں گی. اس کے لیے آپ کو مینٹلی پہلے سے تیار ہونا چاہیے. ابھی میری باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن اللہ نہ کرے آپ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرو گے، ایسے واقعات ہوں گے. ہم نہیں چاہتے کہ ایسے واقعات ہوں، لیکن یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے، یہ ہوں گے واقعات. اور ان کا حل پھر یہ نہیں ہے کہ دونوں کو گولی سے اڑا دو، پھر یہ حل کہ توبہ استغفار کرو کہ اللہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ کس کی غلطی سے ہوا ہے؟ یہ میری غلطی سے ہوا ہے، میں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تھی. آپ نے بیٹی کو یہ حق ہی نہیں دیا کہ وہ اپنی مرضی آپ کے سامنے بیان کر سکتی ہے. گھٹن کا ماحول دیا ہے آپ نے اس کو. وہ بتا باپ سے کہتے ہوئے شرماتی ہے، ماں سے کہتے، آپ نے یہ ماحول ہی نہیں دیا اس کو. ایک طرف ہمارے ہاں بے غیرتی ایسی ہے کہ لڑکیاں ڈیٹیں مار رہی ہیں، لڑکیاں لڑکوں سے موبائل پہ گھنٹوں گھنٹوں بات کر رہی ہیں، یونیورسٹی میں جوان پروفیسر ان کو پڑھا رہے ہیں. ہے بھائی، اس پہ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ سب قابل قبول ہے. دوسری طرف غیرت یہاں ہے کہ لڑکی نے اگر کہہ دیا کہ مجھے اس سے شادی کرنی ہے، باپ کا میٹر ایک دم شارٹ. تو یہ وہی ہے بے اعتدالی جو عربوں میں تھی. عرب اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے تاکہ کسی کو داماد بنانا نہ پڑے. بتاؤ عرب اس پہ غیرت کا لیبل لگاتے تھے، لیکن کیا یہ بے غیرتی نہیں ہے؟ اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے ہاتھ سے زمین میں دفن کر رہے ہو. تو ہمارے ہاں بھی معاشرے میں یہی چیز پھیل رہی ہے.